حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ کلمات صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ شام کے وقت یہ کلمات پڑھے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ بندہ اسی دن یا رات میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ کلمات نہ صرف انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ وہ اعمال نامہ جو گناہوں کی سیاہی سے بھر چکا ہوتا ہے اسے نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے بندے پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کے حق میں فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بندے کو قبر کے اندھیرے میں نور عطا کرتے ہیں اور قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جس وقت ایران فتح ہوا تو مال غنیمت کے ساتھ شاہ ایران یزوجرد کی بلند اقبال صاحبزادی حضرت شہر بانو بھی مدینہ منورہ لائی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خاندانی افتخار کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ تقاضائے انصاف یہی ہے کہ شہزادی ایران کا شہزادہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کر دیا جائے تاکہ حضرت شہر بانو کے عظمت و وقار میں 4 چاند لگ جائیں۔ جب حضرت شہر بانو کو زوجیت امام میں آنے کا شرف حاصل ہوا تو اس خوشی میں اپنے ساتھ آنے والی 100 کنیزوں میں سے 50 کنیزوں کو آزاد فرما دیا، اور جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس نعمت کے ملنے پر اظہار تشکر امتنان کرتے ہوئے چند اور کنیزوں کو بھی آزاد فرما دیا۔ باقی بچنے والی کنیزوں میں حضرت شیریں بھی ایک تھیں۔ ایک دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران گفتگو میں جناب شیریں کے حسن و جمال کی تعریف کی تو حضرت شہر بانو کو خیال آیا کہ شاید امام علی مقام شیریں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے انہیں لا کر خدمت اقدس میں حاضر کر دیا اور عرض کیا کہ میں شیریں کو حضور کے نظر کرتی ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہاری نظر مجھے قبول ہے اور میں اب شیریں کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی وقت حضرت شہر بانو نے ایک عمدہ جوڑا نکال کر شیریں کو پہنا دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ شہر بانو، تم نے اتنی کنیزیں آزاد کی لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا اعزازی سلوک نہ کیا، لیکن شیریں کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں؟ آپ نے عرض کیا، ان کو میں نے آزاد کیا تھا، میں نے چاہا کہ میری آزادی کردہ کنیزوں اور آپ کی آزاد کردہ کنیزیں ایک اعزازی امتیاز باقی رہے۔ شیریں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد تو فرما دیا تھا، لیکن جناب شیریں نے خادمہ کی حیثیت سے قدم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹی رہنے میں ہی اپنی سعادت جانی۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی راحت گاہ سے کربلا کی امتحان گاہ تک دامن امام کو نہیں چھوڑا، اور جب سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کو جا رہا تھا تو حضرت شیریں بھی اسی مظلوم قافلے کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ جب شہر معمورہ کے نزدیک پہاڑ کے دامن میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو شیریں نے چاہا کہ کوفیوں کی حریص نگاہوں سے اپنے زیور چھپا لیے انہیں شہر میں بیچ کر کچھ کپڑے خرید لائے جس سے حرم کی خواتین معظم کی پردہ پوشی ہو سکے۔ چنانچہ ادھر حضرت شیریں اس خیال کے تحت جانب شہر روانہ ہوتی ہیں، ادھر شہر معمورہ کا رئیس عزیز یہودی خواب گاہ سے بیدار ہو کر اور بیش قیمت کپڑے وغیرہ لے کر قافلہ میں آنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ شیریں اور عزیز دونوں ایک ساتھ ہی شہر معمورہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا، جیسے ہی حضرت شیریں نے دستک دی، عزیز یہودی نے فوراً ہی اندر سے جواب دیا کہ شیریں ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت شیریں نے عزیز یہودی سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیسے جانا اور تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا کہ دستک دینے والی میں ہی ہوں؟ عزیز یہودی نے اپنے خواب کا پورا واقعہ بیان کر دیا اور شیریں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوا۔ رئیس شہر معمورہ عزیز یہودی کے مسلمان ہوتے ہی باشندگان شہر معمورہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پورا شہر معمورہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عزیز، تم نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ احسان کیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں ہم نواسہ رسول کی آزاد کردہ کنیز شیریں سے تمہارا عقد کیے دیتے ہیں۔
چنانچہ اسی وقت اسی مجلس میں شیریں اور عزیز کے عقد کی سنت ادا فرمائی گئی۔ شہر میمورہ سے کوچ کرنے کے بعد شمر نے حکم دیا کہ دن میں تو شہداء کے سروں کو نیزے پر رکھا جائے، لیکن رات میں صندوقوں میں رکھ کر تالے لگا دیے جائیں اور 50 محافظین رات بھر پہرا دیتے رہیں۔ انہی محافظین میں سے ابو الحنوک نامی ایک شخص نے بیان دیا کہ ایک دن ہم لوگ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، ہمارے ساتھ پہرا دینے والے تمام لوگ سو چکے تھے، لیکن میں تنہا جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نیند ہی نہ آ رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک وجیح شخص جن کا رنگ گدمی ہے، لباس سفید پہنے، آسمان سے اترے، سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صندوق سے نکالا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔ میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے سر امام چھین لوں کہ اچانک کسی نے پر جلال آواز میں للکارا اور کہا کہ خبردار، یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ ابو الحنوک کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو کر شہر گیا، اتنے میں پھر آواز آئی، یہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دیگر انبیاء کرام تشریف لائے۔ آخر میں حضور سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تمام انبیاء کرام نے یک کے بعد دیگرے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ایک نورانی کرسی بچھائی گئی جس پر سرکار دو عالم تشریف فرما ہوئے اور تمام انبیاء کرام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اب ایک فرشتہ آیا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور گرز آتشیں تھا، اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو سرکار کے غلاموں میں سے ہوں، یہ لوگ جبرن مجھے پکڑ لائے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہی کہتے اس فرشتہ نے مجھے ایک تمانچہ مار ہی دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، لیکن میں مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب ہوش آیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ محافظوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو محافظ سویا تھا وہاں سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ نہ تھا۔ ابو الحنوک نے جب شمر کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا تو شمر نے دیکھا کہ واقعی جس رخسار پر فرشتے نے تمانچہ مارا تھا وہ بالکل رخسار سیاہ ہو چکا تھا۔ اسی وقت ابو الحنوک نے ایک پرزور آہ کی اور گر کر مر گیا۔ شہر اس واقعہ سے اتنا گھبرایا کہ فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ مصیب ابن قیقاع کا ارادہ ہے کہ شب خون مار کر شہداء کے سروں کو چھین لے۔ رات ہوئی، ایک گرجا کے قریب قیام کیا اور تمام سروں کو صندوق میں مکفل کرا کے مع تمام اہل بیت اظہار کے گرجے میں بھیج دیا۔ گرجے کے پادری نے صندوق کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا ڈال دیا اور اسی کمرے کے قریب دوسرے کمرے میں اہل بیت اطہار کو ٹھہرا دیا۔ ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ ابو الحنوک کے واقعہ سے سبھی ڈرے ہوئے تھے، سروں کی حفاظت کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، لہٰذا گرجے کے پادری کو سروں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ پادری نے پوری رات اسی حجرہ کے قریب جس میں شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے دیکھا کہ پورا کمرہ اچانک روشنی سے بھر گیا ہے اور اتنی تیز روشنی کے آنکھیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ پادری نے ایک کھڑکی سے کمرہ میں جھانکا تو دیکھا کہ آسمان کی چھت شک ہے اور کچھ محافظہ زریں خوبصورت عورتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اتر رہے ہیں۔ آواز آئی، اے پادری کھڑکی سے دور ہٹ جا، کہ یہ خواتین عفت مآب وہ ہیں جن کی عفت و عصمت پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ پادری کھڑکی سے الگ ہٹ جاتا ہے مگر آوازیں برابر سنتا رہتا ہے کہ حضرت حوا تشریف لا رہی ہیں، یہ حضرت سارہ، یہ حضرت صفورہ، یہ حضرت آسیہ اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ ان آنے والی خاتونان محترم نے مختلف انداز میں اپنے اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ مختلف قسم کے مرشے پڑھے گئے۔ پادری نے دوبارہ پھر جھانک کر دیکھا تو کچھ نہ دیکھ سکا، ایک حجاب نورانی حائل تھا، تاب نہ لا سکا، اس کی نورانیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی اور نہ وہ حجابات، صرف یہ نظر آیا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا الگ پڑا ہے اور جن صندوقوں میں شہداء کے سر تھے وہ کھلے ہیں۔ پادری پر ایک اضطراری کیفیت سی طاری ہو گئی، اسی عالم میں اٹھا، سر عالی مقام کو صندوق سے باہر نکال کر مشک و عنبر سے بسا کر ایک پاکیزہ مصلی پر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا اور دو زانو انتہائی کے ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے ابن رسول، میں جان گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے۔ آپ کو قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیں۔
پادری کے اتنا کہنے پر سر مبارک کو حرکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، سر مبارک سے آواز آئی، فرمایا میں مظلوم و غم زدہ اور غریب الدیار ہوں، میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا بیٹا اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی اور انہی کے سامنے اپنے زینار توڑ کر با آواز بلند پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رہب کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اس کے تمام ساتھیوں نے زیناریں توڑ ڈالیں اور ہلکا بگوش اسلام بن گئے۔ پادری نے پھر سر امام سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اگر حضور اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے متعلقین کے ساتھ مل کر شمر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ سر اقدس سے آواز آئی، مشیت الہی کچھ اور ہے، وقت کا انتظار کر، بہت جلد یہ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ الغرضی کا کوفہ سے شام تک کے سفر میں ایسے ہی حیرت انگیز کتنے واقعات ظہور میں آتے اور نہ جانے کتنی کرامتوں کا مشاہدہ ہزاروں انسانوں نے کیا۔ یزید کو جب اطلاع ملی کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ تھوڑی ہی دیر میں قصر عمارت میں پہنچنے والا ہے تو اس نے قصر عمارت کو آراستہ کرا کے دلہن کی طرح سجا دیا اور شان فرعونیت کے ساتھ تخت میں بیٹھ کر مظلومین کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر تو یزید اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کی تیاری میں مصروف ہے اور ادھر قافلہ حسینی دمشق کے کوچہ و بازار سے گزرتا ہوا قصر عمارت کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اہل دمشق تماشائی بنے نیزوں پر چڑھے ہوئے شہداء کے سروں کو حیرت و استعجابات کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ قافلہ جوں جوں قصر عمارت کی جانب بڑھتا جاتا ہے، مجمع میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس مسرور و شادمان بھرے مجمع میں ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تماشائی تو خوش ہے، لیکن یہ شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ سرکار میں تو خادم بارگاہ عالی ہوں، رونا اس پر آ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ کاش آج میرے قبیلے کے لوگ یہاں ہوتے تو اہل دمشق بجائے خوش ہونے کے یزید کی تباہی و بربادی اور ان پر ماتم کونا نظر آتے، قصر یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عقیدت و محبت اور جزیہ جان نثاری کو دیکھ کر دعا دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کرا دو کہ جو شخص اپنے نیزے پر سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھائے ہوئے ہیں وہ ذرا آگے بڑھ جائے تاکہ مجمع بھی آگے چلا جائے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کو اس مجمع سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شخص آگے بڑھا اور جس اونٹ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تھا اس کے شتربان کو 50 دینار دے کر اونٹ کو آگے بڑھوا دیا، پھر بازار سے کچھ چادریں لا کر اہل بیت اظہار کی خدمت میں پیش کیں اور ایک امامہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں نظر کی۔ بعض روایتوں کی بنا پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سہیل سعادی نامی ایک صحابی تھے جو باغرض تجارت باہر گئے ہوئے تھے اور دمشق میں عین اس وقت پہنچے جبکہ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی قصر عمارہ کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مقدس کی دمشق کے کوچہ و بازار میں تشہیر کرائی جا رہی تھی اور گلی گلی میں گھمایا جا رہا تھا تو قسم با خدا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے آگے سورہ کی تلاوت کر رہا تھا جو کسی کو نظر نہ آ رہا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کلمات صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ شام کے وقت یہ کلمات پڑھے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ بندہ اسی دن یا رات میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ کلمات نہ صرف انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ وہ اعمال نامہ جو سیاہی سے بھر چکا ہوتا ہے اسے نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے بندے پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے حق میں فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بندے
کو قبر کے اندھیرے میں نور عطا کرتی ہیں اور قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیتی ہیں۔ جن بندوں کو زندگی میں اپنی بخشش کی فکر ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ ان کلمات کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ محض زبان سے نکالے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ وہ دروازہ ہیں جو بندے کو دنیا کی آفات، قبر کی وحشت اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچا کر سیدھا جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کلمات شیطان سے حفاظت کا قلعہ بھی ہیں اور جنت کی ضمانت بھی۔ یہ انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں، رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں، نیکیوں کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں اور موت کے وقت آسانی عطا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، ایسے بندے جنہوں نے یہ کلمات پڑھنے کو معمول بنایا ہوگا ان کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، ان کے اعمال ان کا دفاع کریں گے اور جنت ان کا استقبال کرے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ اما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ بحوالہ حدیث سنن الترمذی، حدیث نمبر 2922۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم عمل اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرشتوں کی دعا، قبر کی روشنی اور جنت کی خوشخبری ہمارے نصیب میں اللہ پاک لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔